ہلو معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے کائنات کے مرکزی عقیدت، شہنشاہ کونین، حضور احمد مجتبی ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین حضرات، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں انہیں تم مردہ گمان مت کرو، وہ زندہ ہے اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ کل پہلی تقریر میری اسی موضوع پر ہوئی تھی کہ وہ کس طرح زندہ ہے، اور وہ ان کے زندہ ہونے کا فلسفہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کس طرح زندہ ہے اور اپنی قبروں میں کس طرح روزی دیے جاتے ہیں وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ صرف اللہ والے سمجھ سکتے ہیں کہ جو قبر میں چلا گیا، جو مر گیا، کفن پہنا دیا گیا، غسل کروا دیا گیا، وہ اب زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو پھر موت کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے تو موت کا مطلب یہ کہ اس کی زندگی ختم۔ تو پھر مرنے کے بعد زندہ رہنا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ جو میرے لیے مرتا ہے وہ وقتی طور پر مرتا ہے، مرنے کے بعد میں قیامت تک اس کی روح کو زندہ رکھ دیتا ہوں۔ یعنی وہ اپنی روح سے لوگوں کو اس کا فیضان اور وہ کرم پہنچاتے رہتا ہے، فائدہ پہنچاتے رہتا ہے۔ جیسا کہ سرکار غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ جب میرا مرید دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھے پکارتا ہے مدد کے لیے تو یہ عبد القادر اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ اور واقعات بھرے پڑے ہیں کہ آپ پڑھیں کہ سرکار غوث اعظم انتقال کے بعد اپنی ظاہری شکل میں لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ تو یہ کس طرح ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جو اللہ کی ذات کے لیے مرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم فرما دیتا ہے۔ یہی حال شہدائے کربلا کا ہے۔ ہر سال داستان کربلا سنائی جاتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہر سال ایک نئی داستان کربلا ابھر کے آتی ہے، ایک نئی کربلا لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ یعنی جیسے جیسے زمانہ گزرتے جاتا ہے لوگوں کے دل و دماغ پر امام حسین کا ذکر ہوتے چلا جا رہا ہے۔ جس طرح زمانے گزرتے جا رہے ہیں وہ امام حسین کا ذکر جو ابھی تک تو مٹ جانا چاہیے تھا، 1400 سال ہو گئے، لیکن یہی تو بات ہے کہ اللہ والوں کا مرنے کے بعد ان کا ذکر ختم نہیں ہوتا بلکہ اللہ ان کے ذکر کو بڑھاتے جا رہا ہے، ان کے ذکر کو بڑھاتے جا رہا ہے، اور اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ ہر انسان کی زبان پر ہوگا لبیک یا حسین۔ ہر انسان کے دل پر وہ رنگ چڑھ چکا ہوگا، حسینی رنگ۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کیا تھا۔ تو
عزیزان ملت اسلامیہ، جو اللہ والے ہیں ان کا مرتبہ الگ ہے۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، نیا سال، اسلامی نیا سال گیا۔ جو سال اس کا آخری مہینہ قربانی پر ختم ہوا، اور جو آیا مہینہ وہ بھی قربانی کے ساتھ شروع ہوگا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر قیامت صغریٰ 10 محرم الحرام کو نبی کریم علیہ السلام کے خانوادوں نے، نبی کریم علیہ السلام کے وہ راج دلاروں نے، مولا علی مشکل کشا کے لختے جگروں نے اپنی جان کو اسلام کے لیے کربلا کے میدان میں نچھاور کیا تھا۔ وہ جب اسلام کے اوپر باری آئی، جب اسلام کی حرمت کو مٹانے کی باری آئی، تو رسول کریم کے نواسا وہ امام حسین کربلا کے میدان میں تنے تنا اپنے قافلے کو لے کر کے جب وہ نکلا، تو وہ جب میدان میں نکلا تھا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کربلا میں جا کر کے شہید ہو جاؤں، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کربلا میں جا کر کے اپنی جان کو نچھاور کر دوں گا تو میرا نام ہو جائے گا۔ وہ اس لیے نہیں نکلا تھا، وہ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں نکلا تھا، بلکہ اس کے ذہن اور اس کے دماغ، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہی بات تھی کہ میں کربلا میں جا رہا ہوں بس اسی لیے کہ میرے نانا کا وعدہ میں سچے دل سے نبھا سکوں، میں اپنے نانا کا وعدہ، اپنے نانا کی سنتیں صحیح طور پر ادا کر سکوں، اور جو اسلام کی حرمتوں پر، شریعت محمدی پر حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کو میں روک سکوں، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان حفاظت میں رہے اور حرمت کے ساتھ رہے، تہذیب کے ساتھ رہے، اور جو کوئی بھی آنے والا ہے اسے پتہ چل جائے کہ جب کبھی بھی اسلام کے اوپر حملہ ہوگا، اسلام کی عظمت کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی، اس دور میں ہمیشہ میرے جیسے حسین تیار ہوں گے اور اسلام کی حرمت کو بچائیں گے اور اسلام کی پاکیزگی کو ہمیشہ قائم اور دائم فرمائیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامی، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ، 10 محرم الحرام کو آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ واقعہ کربلا پیش آیا، اور وہ بہت ہی دیکھے تو ایک خوفناک، ایک درد بھرا وہ واقعہ کہ اس واقعے نے انسان کے دل و دماغ کو ہلا کے رکھ دیا۔ مدینہ میں کوہرام مچ گیا، مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے آپ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، امام حسین کا ذکر اس طرح کرو کہ امام حسین کی روح آپ سے راضی ہو جائے۔ اس طرح حسین کا ذکر نہیں کرنا کہ ہم یہاں پر امام حسین کا ذکر کریں اور وہاں امام حسین کی روح ہم سے ناراض ہو کر، ہمیں ایسا ذکر نہیں کرنا، بلکہ ہمیں ایسا ذکر کرنا ہے کہ ہم 10 دن والے حسینی نہ بنے، بلکہ پوری زندگی میں ہماری زندگی چل رہی ہے وہ امام حسین کے نقش قدم پر ہماری زندگی گزرے، ایسا ہمیں حسینی بننا ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے ویسے تو سرکار فاروق اعظم کے چند اقوال آپ کے سامنے پیش کرنے تھے کہ انہوں نے جو اپنی زندگی میں لوگوں کو نصیحتیں فرمائیں، لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو سکھایا کہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، وہ چند اقوال میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کو آپ دیکھیں تو ان کی زندگی سے 2 باتیں ہمیں بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جتنا بھی بڑا بنا دے، جتنا بھی روپیے پیسے والا، دولت مند، اہل ثروت، مالدار بنا دے، لیکن کبھی بھی اپنی فقیری کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امیری میں رہ کر کی فقیری کرنا، یہ کوئی فاروق اعظم کی زندگی کو دیکھے کہ امیر تھے، عرب کے بہت بڑے امیروں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا، لیکن اسلام میں آنے کے بعد امیر ہو کر بھی غریبی کی زندگی گزاری۔ یہ آنے والی امت کو درس ملتا ہے
کہ آپ اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو یہ تربیت سکھاؤ کہ عالیشان محل میں رہو لیکن یاد رکھنا غریبوں کو مت بھولنا، یتیموں کو مت بھولنا۔ جو غریب لوگ ہیں، جو مسلمان غریب ہیں، جن کے پاس مال دولت نہیں ہے، ان کو تم بھولنا مت، بلکہ ان کی عظمت کا خیال کرنا۔ تو ایک بات تو یہ کہ انہوں نے امیرے میں بھی غریبی کی زندگی، تقوی، پرہیزگاری، انکساری کے ساتھ زندگی گزاری۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جلیل القدر صحابی تھے، دوسرے خلیفہ بنے اسلام کے، لیکن اس کے باوجود اتنے روب و دبدبے والے کہ جس گلی سے گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ جس گلی میں آپ قدم رکھتے ہیں وہاں اس گلی میں لوگ گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، فاروق اعظم وہ ہستی ہے کہ جب ان کا نام کیسر و کسریٰ کے محلات میں لیا جاتا تھا تو وہ کیسر و کسریٰ کے محلات بھی آپ کے نام سے گونج اٹھتے تھے۔ یہ فاروق اعظم کی ذات تھی۔ لیکن ان کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھیں۔ آپ نے ایک مرتبہ حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضرت مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ آپ سب سنتے ہوں گے نا بار بار تقریروں میں، علماء کرام، مقررین کرام، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، نیک بنو، اچھے بنو؟ کیا مراد اس سے سمجھے کیا آپ لوگ؟ سنیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم، تقوی کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کسی راستے سے گزرو اور اس راستے کے دائیں بائیں جو کانٹوں کی ڈالیاں جھکی رہتی ہے، آپ کسی ایسے راستے سے گزرتے ہوں گے کہ دائیں جانب بھی کانٹے ہوتے ہوں گے اور بائیں جانب بھی کانٹے رہتے ہوں گے، کانٹوں کے جھاڑ جو لگے رہتے ہیں، اور اس کی شاخیں جو درخت کی جو شاخیں ہیں وہ راستے پر پڑتی ہیں۔ تو کہا ایسے راستے سے آپ گزرتے ہیں؟ کہا ہاں گزرتا ہوں۔ کہا جب راستہ پار کرتے ہیں تو آپ راستے کو کس طرح پار کرتے ہو؟ تو کہا کہ ایسے پار کرتا ہوں کہ وہ کانٹے میرے کپڑوں پہ نہ لگے۔ آپ سب نے بھی راستہ گزارا ہوگا، وہ جو جھاڑیاں ہیں کانٹوں کی وہ میرے جسم پر، میرے کپڑوں پر نہ لگے، ان سے بچتے ہوئے میں راستے کو پار کر لیتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم بس یہی مثال تقوی کی ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کو گزارو تو ایسے گزارو کہ گناہ آپ کے جسم سے ٹچ نہ ہو سکے اور آپ بغیر گناہ کے جنت کے راستے تک پہنچ جائیں۔ یہ ہے تقوی، گناہ آپ کو چھو بھی نہ سکے، آپ کے جسم کو لگ بھی نہ سکے، اور گناہوں سے دور رہ کر تنے تنہا آپ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جنت کے راستے تک، اللہ کے محبت تک پہنچ جائے۔ اسی کو کہتے ہیں تقوی۔ آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی گناہوں سے دور رہنا، نیکیوں کے ذریعے اپنی زندگی کو گزارنا، اسے کہا جاتا ہے تقوی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے، ارشاد فرمایا کہ لوگوں، انسانوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اپنے جو دوسرے لوگ تھے آپ کے محبین، ان سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے اندر سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو کسی نے عرض کی حضور نمازی، نماز پڑھنے والا سب سے بہتر ہے۔ کہا یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والا سب سے افضل ہو سکتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے۔ یہاں 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور وہاں گناہ کرتا ہے، تو وہ تو بہتر نہیں ہے جو گناہ کرتا ہے۔ پھر کسی نے عرض کی حضور جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ سب سے افضل۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ دیتا ہو وہ سب سے افضل ہو، زکوٰۃ دے گا اور پھر بعد میں سود کا مال بھی کھائے گا تو یہ بھی حرام، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر کسی نے عرض کی حضور
میری نظر میں روزہ رکھنے والا سب سے اچھا انسان ہے، روزہ رکھنے والا۔ تو فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ روزہ رکھے، دن کو روزہ رکھے اور شام میں گناہ کے کام کرے۔ دن میں تو روزہ رکھا، رات کو عشاء کی نماز کے بعد نکل گئے، کوئی شراب پینے نکل گیا، کوئی جوا کھیلنے نکل گیا، کوئی کسی کو مارنے نکل گیا، کوئی ظلم کرنے نکل گیا، کوئی غلط نیتی کے ساتھ نکل گیا، تو سب لوگوں نے عرض کی حضور آپ ہی فرما دیجئے کہ اب لوگوں کے اندر سب سے بہتر انسان، افضل انسان کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر مسلمانوں میں سب سے افضل وہ شخص ہے کہ جو ورع کو اختیار کرے، اور ورع کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل و دماغ کے اندر گناہوں کا تصور ہی نہ آئے، اسے کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار۔ جس کے ذہن میں گناہوں کا تصور ہی نہ آئے، جو گناہوں کے قریب ہی نہ جائے، یہ نہیں کہ گناہ کر لیا تو توبہ کی پھر وہ نیک بنا، یہ نہیں، بلکہ گناہ کے قریب ہی نہیں گیا اور اس نے اپنی زندگی کو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی، اس کو کہا جاتا ہے متقی، پرہیزگار اور دنیا میں سب سے افضل انسان۔ آج ہمارے درمیان میں ہے کوئی ایسا انسان کہ جو گناہوں کی وہ تصور ہی نہیں کرتا؟ یہاں تو جب غم کا حالت آتی ہے، جب وہ بچپن سے عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کو پینے کی، تو وہ عادت جلدی چھوٹتی نہیں ہے۔ وہ عادت کب چھوٹتی ہے؟ وہ قبر کے اندر فرشتے اس کی عادت کو چھڑا دیتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ جس کو دنیا میں اس چیز کی عادت نہیں چھوٹتی، پھر وہ قبر میں جاتا ہے نا، وہاں سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، اس کا جسم بھی چھوٹتا ہے، اس کی عادت بھی چھوٹتی ہے، اور اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی اس کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے۔ لیکن وہاں عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تمہارے ساتھ کوئی کام آنے والا ہے تو یہ جو صراط مستقیم کے ساتھ نیکیوں کی زندگی گزار رہے ہو، یہی تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ کام آئے گی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ورع کو اختیار کرو، یعنی گناہوں کے قریب ہی نہ جاؤ۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں وہ چیز ہوتی ہے، آپ وہاں جاؤ ہی نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں لوگ بیٹھ کر کے دوسرے لوگوں کی غیبت چغلی کریں گے، ایک دوسرے کی باتیں کریں گے، آپ وہاں جاتے ہی کیوں ہو؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ شخص اس مسلمان کے حوالے سے دو باتیں بیان کرے گا، اس کے خلاف بیان کرے گا، آپ اس مسلمان سے دوستی کیوں رکھتے ہو؟ آپ کو پتا ہے کہ وہاں گناہوں کے کام ہوتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اس جگہ پر جانے کی؟ کیا اللہ کا گھر آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اولیاء اللہ کے گھر آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا وہ قبرستان جو لوگوں کو ہر روز عبرت سکھاتا ہے، وہ قبرستان آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا وہ علماء کرام جو آپ کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں، کیا وہ علماء آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا وہ بزرگان دین، وہ پیران نظام، وہ ائمہ کرام جو آپ کو صراط مستقیم پر چلاتے ہیں، کیا وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جو نہ دنیا کے ہیں نہ دین کے ہیں، بس ان کی زندگی کا یہی مقصد ہے کہ کھانا پینا اور زندگی کو عیش و عشرت کے ساتھ گزارنا؟ نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری زندگی وہ نہیں ہے، بلکہ ہم امام حسین والے ہیں، امام حسن والے ہیں، اور حسینی سچا وہی ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد ہمیشہ امام حسین کے مشن کو عام کرنا اور امام حسین کے مشن کو پھیلانا، یہی اس کی زندگی کا مقصد رہتا ہے۔ یہی تو سچی حسینیت ہے۔ تو حضرت امام عمر، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ورع کو اختیار کرو، ایسے بنو کہ تمہارے جیسا کوئی دوسرا نہ بن سکے، ایسی مثال بنو کہ تمہارے جیسی کوئی دوسری مثال نہ ہو سکے، ایسا بنو کہ جیسا تمہارے جیسا کوئی دوسرا ہو نہ سکے۔ تو معزز سامعین کرام، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، اور ایک بات جو آپ نے ارشاد فرمائی مجھے بہت ہی پسند آئی، آپ لوگ سنیں گے تو آپ کے دل میں بھی وہ بات اترے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا سب سے بڑا دوست ہے نا، وہ اس کی خاموشی ہے، اس کی زبان جو خاموش رہتی ہے نا، وہ سب سے بڑا دوست ہے۔ لوگوں کے سامنے جب حضرت فاروق اعظم نے یہ بات بیان کی نا، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ زبان خاموش، چپ رہنا، یہ کیسے دوست ہو سکتا ہے؟
फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि यही बात जो इंसान समझ गया उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और उसकी आखिरत भी संवर जाएगी, कि जो इंसान अपनी जुबान पर लगाम लगाता है, जो इंसान अपनी जुबान को कंट्रोल में, काबू में रखता है, वो इंसान दुनिया में कभी भी जलील नहीं होता। और जो इंसान अपनी जुबान को बहुत चलाता है, बहुत इस्तेमाल करता है, वो इंसान दुनिया की नजर में जलील और रुसवार होकर के रह जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतना ही बोलते जितनी जरूरत होती, जरूरत से ज्यादा आपके कलिमात मुंह से नहीं निकलते, जितनी जरूरत होती आप उतना इरशाद फरमाते, और एक एक लफ्ज आपका इतना जामिउल कलिमात होता और इतना जामिउल कलिम होता कि आपका एक जुमला एक किताब लिखने के बराबर उसके मफहूमात हुआ करते थे। यानी आपने जो भी इरशाद फरमाया उसमें हिकमतें, बरकतें और रहमतें अल्लाह ने रख दी थी। तो हजरत फारूक आजम ने इरशाद फरमाया कि खामोश रहना सीखो, क्योंकि खामोशी में तुम्हारे लिए बरकत भी है और इज्जत भी है। खामोश रहना सीखो। दूसरी बात, सब्र करना सीखो। सब्र करना सीखोगे तो रब तबारक व ताला तुम्हें कनाअत की तौफीक और रफीक अता फरमाएगा। कनाअत किसे कहते हैं? कि आपको जो माल मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर लो और उस पर सब्र कर लो, तो रब तबारक व ताला उस माल के अंदर आपके लिए बरकत अता फरमा देगा। आज हमारे समाज के अंदर देखिए आप, जितना हम खाते हैं ना, जितना हम कमाते हैं, जितना हम खाते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमें यह फिक्र है कि कल हमारे लिए क्या होगा, कल क्या, मैं कल के लिए क्या तैयारी की है मैंने। हम आज जितना खाएंगे, जितना कमाएंगे, उससे कहीं ज्यादा हमें यह फिक्र है कि कल के लिए हमें क्या करना है, कल कितना कमाएंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज अल्लाह ने आपका पेट भरा है, कल भी अल्लाह आपके पेट को भर देगा। हम कौमे बनी इसराइल नहीं है। अल्लाह ने हमें कौमे बनी इसराइल नहीं फरमाया कि वो कौमे बनी इसराइल थे कि जो खाने को जमा करके रखते थे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए कौमे बनी इसराइल, तुम्हें मेरी जात पर भरोसा नहीं है, तुम्हें यह यकीन नहीं है कि कल मैं तुमको खाना नहीं दूंगा, क्या तुम्हें यह यकीन नहीं है? कौमे बनी इसराइल खाने को जमा करके रखते थे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारा रब हूं, जितना आज तुम्हें खाने से नवाजूंगा उतना ही कल भी तुम्हें खाने से नवाज दूंगा। जो चरिंदों को रिज़्क़ अता फरमाता है, परिंदों को रिज़्क़ अता फरमाता है, समंदर की मछलियों को रिज़्क़ अता फरमाता है, क्या वो रब तबारक व तआला हमें हमारी जिंदगी के सामान को मुहैया नहीं फरमाएगा? लेकिन लोगों का आज ईमान कमज़ोर हो चुका है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कनात इख्तियार करो। अल्लाह ने आपको जितना नवाजा है उस पर खुश रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो। और ऐसा भरोसा कि जब कभी भी आप मायूस हो तो वो मायूसी आपके ईमान को कमजोर ना कर सके, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत उसी मायूसी को दूर कर दे और आपका ये दिल, आपका ये दिमाग ये कहने लगे कि मैं जितना भी परेशान हूं, मेरे रब की जात मेरे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि मेरे लिए मेरा रब काफी है और मेरे रब की मोहब्बत मेरे लिए काफी है। तो फारूक आजम ने हमें वो दर्स दिया कि जिस दर्स को सही तौर पर समझने की ज़रूरत है। और दास्तान करबला जो बयान की जाती है उसमें भी आप लोग हाजिर दें और हाज़िरी देने के बाद उसको सही तौर पर सुने, उसको समझने की कोशिश करें कि ये आखिर बयान से क्या मकसद है, क्या मतलब है और दास्तान करबला हमको क्यों सुनाई जाती है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। मैंने कहने में, आपके सुनने में जो भी गलती हो अल्लाह उसे माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।